رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کی توجہ ایک ایسے گناہ کی طرف دلانا چاہتی ہوں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، لیکن وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کے بارے میں اس کے پیچھے بات کی گئی ہو۔ جی ہاں، برائی یعنی غیبت۔ آج ہم جانیں گے کہ غیبت کیا ہے اور اس کی تباکاریاں کیا ہیں۔ میری یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے اس چینل اللہ کی بات کو سبسکرائب کر کے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کار خیر میں حصہ لیں، تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ ہماری عادت عام ہو چکی ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں فوراً غلط رائے قائم کرتے ہیں کہ وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے، اس نے میرے لیے یہ کہا، اس نے تمہارے لیے یہ کہا، وہ تمہیں برا جانتی ہے، اور بہت کچھ بتا دیتے ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہم اپنی زبانوں کا استعمال بہت غلط کرتے ہیں۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوج، فضول گفتگو ہماری زندگی میں رچ بس گئی ہے۔ فرصت کے لمحات میں گپ شپ کے عنوان سے کسی کی بھی برائی کرنا، چغلی لگانا معمول بن چکا ہے۔ زبان کا استعمال کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اور جو کہ ہم صبح شام اس زبان کے ذریعے بے شمار گناہ اپنے سر لے رہے ہیں، اور یہ جانے بغیر کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا عذاب کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو اس وقت تک بھی معاف نہیں کرے گا جب تک سے وہ شخص اس دوسرے شخص سے معافی نہ مانگ لے۔ اگر ہم اس زبان کا اچھا استعمال کریں، جیسے ذکر الہی کر کے، درود شریف کثرت سے پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم پر کرم کرے گا۔ اور اگر بے فائدہ دنیاوی گفتگو، کسی کی برائی کر کے من گھڑت باتوں میں اپنا روز و شب گزاریں گے تو انسان مصیبت کی جال میں پھنستا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں نافرمان کی صفت میں کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بہت سے گناہ سے بچو کہ بعض گناہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو مت کھولو اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تمہیں نفرت نہیں آئے گی؟ بس اللہ سے ڈرتے رہو، وہ بہت مہربان ہے۔ آج تک ہم نے سنا ہے کہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، سب نے سنا ہے، عمل کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے کبھی امیجن ہی نہیں کیا کہ مردار کا گوشت کھانے کیسا لگے گا، اس کا خون پینا کیسا لگے گا، وہ بھی بدبودار۔ کوئی کہتا ہے بڑے کا گوشت کھانا میری صحت کے لیے مضر ہے، کوئی کہتا ہے بکرے کا گوشت کھانا میرے لیے صحت کے مضر ہے۔ در حقیقت سب سے زیادہ مضر اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، جو غیبت کر کے کھایا جاتا ہے۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور اپنے اس بہن بھائی کو ذرا ذہن میں لے کر آئیں۔ تصور کیجئے کہ آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اور وہ بھی مزے لے کے کھا رہے ہیں۔ جب برائیاں ہوتی ہیں تو بہت مزے لے کر ہنسی ٹھٹا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس شخص کو، اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! میں گارنٹی دیتی ہوں کہ ایک لمحے کے لیے اگر آپ سکون سے سوچیں تو آپ کی روح کانپ جائے گی کہ مردار کا گوشت کھانا کیسا ہے۔ ان ہاتھ پاؤں کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کی روح کانپے گی۔ اللہ اکبر! کہ ہم کس طرح کھا رہے ہیں، اور جیسے اس تصویر میں دکھایا جا رہا ہے، ہم سہیلیاں مل کے، ہم دوست مل کے یہی تو کرتے ہیں کہ ایک کو لٹا دیتے ہیں، یعنی ایک کو موضوع بحث بنا کر اور اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو اس کی غیر موجودگی میں اس طریقے سے یاد کرنا جو اس کو برا لگے۔ اس پر عرض کیا گیا کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو تو فرمایا وہ تو عیب ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ غیبت تو زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ گناہ، یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، بخش دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا اس وقت تک نہیں بخشا جائے گا جب تک سے وہ اس شخص سے معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی ہو۔ آج کل ہم سب اس مضر بیماری میں مبتلا ہیں۔
دیکھا جائے دنیا کی جتنی بیماریاں ہمیں لگتی ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ جو پرہیز ہمیں بتاتا ہے ہم آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ بڑے کا گوشت کھانا آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، خطرناک ہے، تو ایک دن تو کیا ساری عمر کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہم سے جب دونوں جہانوں کا مالک مولا کہہ رہا ہے غیبت کرنا گناہ ہے، تو ہماری کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں نے ایسی قوم کو دیکھا جس کے ناخون تانبے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اس سے کھرچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل امی یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی برائی کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ جس طرح برائی کرنا گناہ ہے، اسی طرح برائی سننا بھی گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہاں برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روکنے کی استطاعت ہے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو اسے دل میں برا جانو اور مان لو کہ ایمان کی یہ کمزور ترین حالت ہے۔ جو اللہ ہم پر اپنا خاص رحم و کرم کرے، ہم یہ کہہ کے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر، ہمارے اوپر سب پر خاص رحم و کرم کرے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، پرندے جال میں اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے پھنستا ہے۔ کم بولیے، خاموش رہنے میں نیکی ہے، بھلائی ہے اور اجر ہے۔